کہ دجال بیسیکلی آ چکا ہے اور وہ اس وقت بس ایک آپ کہہ لیجئے چھپا ہوا ہے کہیں پہ، اور وہ پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اپنی ایجنسیز کے تھرو. جیسے ان کا ایک ویو ہے کہ 40 دن دجال نے دنیا میں رہنا ہے، 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week and rest of the days like your days. تو وہ کہتے ہیں کہ 1 day like a year برٹش امپائر ہے، 1 day like a month جو ہے وہ امریکن امپائر ہے جو کر چکا ہے حکومت، اور 1 day like a week اسرائیل کی حکومت ہے. اور وہ پوری کیلکولیشن ہے ان کے پاس کہ وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اسرائیل جب گریٹر اسرائیل بنا لے گا تو وہ 37 دن کے لیے آ جائے گا. اب یہ بھی ایک اوپینین ہے ان کا، لیکن نیسیسریلی اس کو بائے کرنا اور اس پر بلیو کر لینا کہ اوتھینٹک اوپینین ہے، تو میں تو اس کی ایڈوائز نہیں کروں گا. یہ بس ان کا ایک اوپینین ہے، کچھ بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا، بس ان کی ایک کوشش ہے اس فتنے کو سمجھانے کے حوالے سے. اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایجز آتا رہا ہے، مختلف شکل و صورت میں آتا رہا ہے. اور یہ جو گروپ آف سکولرز ہے وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے، اس سے پہلے کہ بڑا دجال آئے گا. آئی تھنک 30 کا ذکر ہے، منی دجال آئیں گے اور پھر وہ بڑا دجال آ جائے گا. تو اس کو وہ سپورٹ اس حدیث سے کرتے ہیں جو ابن سیاد کا واقعہ ہے. ابن سیاد کا اگر آپ نے نام سنا ہے، یہ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو صحابہ کو اس پہ بڑا یقین تھا کہ وہ دجال ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو بھی بڑا پختہ یقین تھا کہ یہ دجال ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی کسی معصوم کا تم قتل کر دو گے، تو منع فرما دیا. تو بہرحال یہاں سے پھر ایک اور صحابی ہیں، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ موجود تھے. ابن سیاد جو ہے اس کی شادی بھی ہوئی، اس کے بچے بھی تھے، مسلمان بھی غالباً ہو گیا. تو ایک صحابی اس کے ساتھ موجود تھے خیمے میں، واقعہ ہے پورا. تو صحابی بڑا ڈر رہے تھے اس سے. تو اس نے پھر کہا کہ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، شاید تم سمجھتے ہو میں دجال ہوں جو میرے بارے میں مشہور ہے بات. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جو ہے وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو میں بانجھ تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا، یہ ہے حدیث ہے اس کے بارے میں، تو میں تو یہودی نہیں ہوں. تو وہ صحابی کی ایک دم تسلی ہو گئی. ابھی ان کی تسلی ہوئی ہی تھی تو اس نے کہا کہ لیکن یہ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے. تو وہ صحابی ایک دم دوبارہ سے ڈر گئے. یہ پورا واقعہ ہے. تو وہ بہت ہی عجیب ایک پرسنالٹی تھی ابن سیاد، اور اس کا پتہ نہیں لگا، وہ اچانک غائب ہو گیا کہ وہ کہاں گیا. اور ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید وہ کوئی میجیشین تھا، کوئی سوت سیر تھا، کیونکہ وہ کچھ منہ میں بڑبڑاتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، اور پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا تھا. یعنی ایسی باتیں مشہور تھیں اس کے بارے میں. تو بہرحال کچھ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ گروپ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ دجال ہر دور میں آتا رہتا ہے بھیس بدل کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دجال تھا، بھیس بدل کے آیا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرچل فارم تو نہیں کہیں گے، اس کو کہہ رہیں گے ان دا اسپرٹ ہی از ان دی ورلڈ آف ایپریشنز. جو اصل میں وہ کہتے ہیں تمیم الداری کا واقعہ ہے، جو آپ نے پوری حدیث سنی کہ وہ جزیرے میں گئے، ہی گاٹ لاسٹ، ہز شپ گاٹ لاسٹ. وہ پورا واقعہ ہے، اگر آپ نے نہیں سنا میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. ایک کرسچن تھے تمیم الداری ان کا نام تھا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کے اپنا واقعہ سناتے. تو واقعہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست اور میرے ساتھی جو ہے وہ سی کی طرف گئے، اور غالباً ریڈ سی کی طرف گئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سعودیہ کے نیچے ریڈ سی سب سے قریب ہے. تو وہاں 1 مہینہ طوفان چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کشتی یا ہمارا شپ جو ہے وہ بس ایک جگہ کنارے پہ جا کے لگا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک جزیرہ ہے، اور وہاں پہ ایک جانور آتا ہے بہت ہی عجیب و غریب، جس کو کچھ لوگ بگ فٹ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بگ فٹ ریئل ہے. یہ کریکٹر آپ کو پتا ہے بگ فٹ دکھایا جاتا ہے بچوں کے کارٹونز وغیرہ میں. باہر تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بال ہی بال تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک بال ہی بال تھے. اس نے کہا میں جساسا ہوں اور میرا آقا تمہیں بلا رہا ہے، وہ مندر میں ہے، ٹیمپل میں ہے، قید ہے. تو وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی مسکولر قسم کا بندہ، اور اس کی آئی مسخ ہوئی تھی، ایک جو ہے وہ گریپ کی طرح باہر نکل رہی تھی. تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تو اس نے کچھ سوالات پوچھے، 3 سوالات پوچھے پریسائزلی کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو تمیم الداری نے اسے جواب دیے. تو اس نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو میرا خروج ہو جائے گا. یہاں تک کہ بھی اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص آیا جو کہتا ہے میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آیا ہے. تو اس نے کہا کہ عربیوں کے لیے بہتر ہے اس کا کہنا مانیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات تمیم الداری نے بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن اس نے بات یہاں پہ سچ کی. تو یہ جو واقعہ ہے، اب اس کے بارے میں بھی کچھ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے. ایک جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ریئل ملاقات تھی، اینڈ تمیم الداری ریئلی saw him and really met him. ایک جو ہے اسکالرز کا اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ویژن تھا.
یہ اصل واقعہ نہیں تھا. یہ جیسے ایک اسپرچل ویژن ہوتا ہے, یہ ویژن دکھایا گیا تھا تمیم الداری کو, اور اس ویژن میں وہ ورلڈ آف ایپریشنز میں گئے تھے. ورلڈ آف ایپریشنز کیا ہے؟ یہ درمیان کی ایک دنیا اسکالرز کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو دنیا جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے درمیان بھی ایک دنیا ہے. ورلڈ آف ایپریشنز یہ بڑا مشہور کانسیپٹ ہے, اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ آف ایپریشنز میں چلے گئے تھے اور وہاں پہ ان کو ان اسپرٹ جو ہے وہ دجال نظر آیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسپرٹ وہ اس جگہ ہے, لیکن بار بار اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہیومن فارم میں مختلف ٹائمز کے اوپر. دیکھیں اس ویو کو بھی میں کچھ خاص اوتھینٹک نہیں سمجھتا, یہ بھی بس ایک رائے ہے. یہ تمام آراء میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب پتا ہو کہ کس نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے, فار انفارمیشن پرپز آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ساری آراء اپنی جگہ موجود ہیں. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال اسی جزیرے پہ ہے اور اس جزیرے پہ امریکنز جاتے ہیں اور یہ فری میسنز جاتے ہیں, الومیناٹی جاتے ہیں, اس سے جا کے ملتے ہیں, اس سے احکامات لیتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی آراء ہے. تو دین اگین یہ وہ باتیں ہیں دیکھیں جس کا ہمارے پاس کوئی ٹھوس پروف نہیں ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو کانسپیریسی کی کیٹیگری میں ہی ڈالا جائے گا, آپ کہیں بھی بات کریں گے. اور ٹو بی آنیسٹ دیکھیں ہمارا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ دجال اصل میں کہاں ہے, کیا کر رہا ہے اور کب آئے گا. ہمارا تعلق اس سے کہ اس سے بچنا کیسے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے, نہ کہ ہم اتنا اس میں ڈیپتھ میں پڑ جائیں کہ اصل میں وہ ہے کیا چیز. سسٹم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہیومن بینگ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سسٹم ہے, اور اس کا سسٹم وہ کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے, وہ دجالیت کا سسٹم ہے پورا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, یہ دجال ہے, اسی طرح یہ جو نیٹ فلکس ہے یہ دجال ہے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں دا موسٹ بیلنسڈ اوپینین از کہ اس کا سسٹم بھی ہوگا اور اس کے ہیلپرز بھی ہوں گے اور وہ ایک شخص بھی ہوگا. تو ہمارے فائدے کی بات یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے, فتنہ دجال سے, ہاؤ ٹو بی سیف فرام اٹ, اور اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ تمام آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں کیوں جاننا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وارن کی کہ حضرت آدم سے لے کر ان کی کریشن سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ دجال ہے. فتنہ کا جو مطلب ہے وہ ہے ٹیسٹ اور ٹرائل, ایک بہت کٹھن ٹیسٹ اور ٹرائل. فتنہ کوئی گالی نہیں ہے. قرآن مجید نے اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے, مال کو بھی فتنہ, حدیث نے عورت کو بھی فتنہ کہا ہے. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ ایسی چیز جو انسان کے ایمان کو بہت زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے. تو ان دیٹ سینس فتنہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور اس لیے اس کے بارے میں آگاہی دیکھیں اگر ضروری نہ ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ڈیٹیل میں نہ بتاتے. اللہ کے نبی نے بہت ڈیٹیل میں بتایا, وہ ابھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں. تو سب سے پہلے دیکھیے the word دجال is derived from the root word دجل, and دجل means basically دھوکا. اور اس قسم کا دھوکا جیسے عرب جو ہے وہ اونٹ کو, ان کی ایک روایت تھی کہ اونٹ کو وہ لک مل دیا کرتے تھے رات کے ٹائم تاکہ اونٹ رات میں نظر نہ آئے, لوگ دھوکا کھا جائیں. تو اس کو دجل البعیر ایک محاورہ تھا. تو he tarred the camel with tar, یہ اس کا مطلب ہے دجل البعیر. تو اسی سے دجل نکلا کہ ایک ایسا دھوکا جو آپ کے سامنے موجود ہوگا لیکن آپ کو ریکگنائز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکگنائز کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بہت 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 دھوکے میں ڈالے گا انسان کو, کیونکہ وہ خود بہت بڑا دھوکے باز ہوگا, وہ ایک بہت بڑا بہروپیہ ہوگا, وہ ایک بہت بڑا بلیک میجیشین ہوگا, اور اس کے پاس ڈیفینیٹلی سائنٹیفک ٹیکنالوجی بھی ہوگی, اور اس کے پاس جنس کی مدد بھی ہوگی. یہ احادیث سے ثابت ہوتی ہیں ساری باتیں. اس کے پاس جنس کی مدد, شیاطین, جن سے مراد یہاں پہ شیاطین ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو the most evil of humanity ہے وہ بھی اس کی فوج میں شامل ہوگی. تو یہ ساری باتیں اس چیز سے ثابت ہو رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when 3 signs appear no soul will benefit from its faith if it did not already believe or earn good by its faith. یہ وہ بات آ گئی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا. 3 سائن جب آ جائیں گے کسی بھی سول کو, کسی بھی نفس کو اس کی فیتھ بینیفٹ نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ اس نے پہلے سے فیتھ پہ کام کیا. the rising of the sun from the west, the false messiah. اچھا اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو المسیح الدجال کہتے ہیں, اور عیسیٰ بن مسیح, حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں. مسیح کا مطلب لیڈر بھی ہوتا ہے, مسیح کا مطلب سیویئر بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ مسیح جو ہے اس کے حوالے سے 2 آراء ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا گیا, کیونکہ ممسوح اس کی جو آئی ہے وہ اصل میں کیا کہنا چاہیے فالٹی ہے, تو اس لیے ممسوح سے مسیح کا ورڈ نکلا. اسی طرح دوسرا ہے کہ وہ دنیا کا چکر لگائے گا اور بہت کوئک لگا لے گا, تو وہ بھی ایک عربک ورڈ ہے, میرے ذہن سے بھی نکل گیا, وہاں سے بھی مسیح کا یہ ورڈ نکلتا ہے.
تو ان دو وجوہات کی وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا ہے, ناٹ ان دا سینس کہ وہ لیڈر ہوگا کوئی, تو مسیح الدجال, تو دا فالس مسایا اینڈ دا بیسٹ فرام دی ارتھ. تو دیکھیں یہ بات ہے, اس لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ دجال کا ٹائم بہت قریب ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیتھ پر کام کرنا شروع کر دیں, ایز اے فیملی, ایز این انڈیویجول, ایز اے سوسائٹی, کیونکہ جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے ہم نہیں بچ سکتے. اور انشاءاللہ آگے میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہیسٹن ٹو پرفارم گڈ ڈیڈز, جلدی کرو نیک اعمال میں, جلدی کرو 6 ایونٹ سے پہلے. نمبر 1 فالس مسایا, نمبر 1 پھر دجال, نمبر 2 دا اسموک, نمبر 3 دعوت الارض, نمبر 4 رائزنگ آف سن فرام دا ویسٹ, نمبر 5 جنرل ٹرموائل آف دا میسز اینڈ دا انڈیویجولز. 6 فتنوں سے پہلے اپنے اوپر ورکنگ کر لو. ہیسٹن ٹو ڈو گڈ ڈیڈ, صحیح مسلم کی حدیث. تو دیکھیں یہ ہماری موٹیویشن ہونی چاہیے, جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہیں کر لو, کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ٹرائل نہ آ جائے کہ اس کے بعد بندے کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم نہ بچے, بندے کے پاس نیک اعمال کرنے کا خدا نہ خواستہ ٹائم نہ بچے, یا کوئی ایسا حادثہ آ جائے کہ بندے کی موت ہو جائے, واقعہ اللہ معاف کرے. تو یہ بہت خطرناک ایونٹس ہیں, یہ جو 6 ایونٹس ہیں نا, یہ بہت خطرناک ایونٹس ہیں. اس میں پتہ ہی نہیں لگنا انسان کو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا. تو اسی لیے اس سے پہلے کانشیسلی ایمان بھی بلڈ کر لو, نیک اعمال بھی کر لو. فزیکل اپیرنس دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ دجال کلیئرلی ایک شخص ہے. ایک تو تمیمت داری نے دیکھا اسے, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ وہ ایک ینگ مین ہوگا. ینگ مین سے یہاں مراد ہے 25-26 سال, غالباً کچھ لوگ 22 سے 26 سال کا ایج بریکٹ کہتے ہیں, یعنی ینگ مین. ریڈش کمپلیکشن ہوگا, ریڈی کمپلیکشن ہوگا, اور شارٹ ہائٹڈ ہوگا وتھ تھک کرلی ہیئر. کچھ لوگ ایلون مسک کو بھی دجال کہتے ہیں. تو بہرحال واللہ عالم, کچھ لوگ اب آج کل نیتن یاہو کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے نیتن یاہو کی آنکھ خراب ہو جائے گی اور وہی دجال بن جائے گا. اصل میں یہ بھی ایک اوپینین ہے نا کہ دجال جب شروع میں آئے گا تو وہ اچھا خاصا خوبصورت ایک شخص ہوگا, اور بعد میں کچھ ہوگا تو اس کی آنکھ خراب ہوگی تو وہ دجال بن جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہے کچھ فوک لورز میں اور کچھ یہ فکشنل سٹوریز میں ایک ایسا کریکٹر دکھاتے ہیں جو اچھا خاصا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی آنکھ ڈیمیج ہو جاتی تو وہ کانا ہو جاتا ہے. تو یہ ہر جو ہے نا مائتھولوجی میں ایک ایسا ایول کریکٹر ہوتا ہے جو پہلے کانا نہیں ہوتا, بعد میں کانا ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سٹوریز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ دجال بھی ایسے ہی ہوگا کہ اچھا خاصا ہوگا, تبھی تو دنیا اسے فالو کرے گی, ورنہ اتنے بدصورت انسان کو اتنی میس دنیا فالو تو نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں وہ اچھا خاصا ہوگا اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا, لیکن ایک دم اس کی آنکھ کانی ہو جائے گی تو وہ پھر دجال ظاہر ہو جائے گا. دجال ہے. بہرحال یہ بھی ایک اوپینین ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے اس طرح کے اوپینین کا, نہ اس کو فالو کرنے کا فائدہ ہے. ہمیں بتا دیا نبی نے سمپل کہ وہ ریڈی کمپلیکشن ہوگا, شارٹ ہوگا, تھک کرلی ہیئر, جیسے سانپ لٹک رہے ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے ہیئر ہوں گے, جیسے سانپ نے یوں بنائی ہوتی ہے ویوز, اور وائڈ فور ہیڈ ہوگا اس کا, براڈ اپر چیسٹ ہوگا, بلائنڈ اور ڈیفیکٹو, ممسو ہوگا ان دا رائٹ آئی, اور دی آئی ول بی نیدر پرومیننٹ نار سنکن اینڈ ول لک لائک اے فلوٹنگ گریپ. یہ اس کی شیپ ہے, اور جس طرح ہمارے نبی نے بتا دیا ہمارا ایمان ہے کہ اس طرح سے ہی ہوگا. ایک مسٹیک جو ہوتی ہے دجال, دیکھیں میں نے اسکالرز سے اس پہ بہت بات کی ہے الحمدللہ, تو اسکالرز کا جو اوپینین ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تعویل کرنا کس حد تک جائز ہے؟ تعویل سمجھتے ہیں آپ؟ احادیث کی انٹرپریٹیشن. اب یہ پوری ایک فیلڈ ہے. دیکھیں کچھ باتیں جو ہیں اس کی تعویل کی جاتی ہیں اور ایون اسکالرز کرتے ہیں, اور ایک حد تک اجازت بھی ہے, لیکن اسکالرز کا کام ہے. لے مین اگر اس کو کرے گا تو پھر وہ بہت ہی ایک ڈینجرس زون میں قدم رکھتے گا اور اس سے گمراہی کے بہت چانسز. اسکالرز مثال کے طور پہ ان چیزوں کی تعویل کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیث میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کی طرف اشارہ کیا, تو وہ تعویل کر کے بتا سکتے ہیں کہ مے بی اس سے یہ ڈیوائس مراد ہے یا یہ. اسی طرح دجال سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اسکالرز کوئی تعویل کر کے بتائیں کہ اس کا جو گدھا ہے لیٹ سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان اتنا ڈسٹنس ہوگا اور وہ بہت سپیڈ پر چلے گا. ہو سکتا ہے اسکالرز کوشش کریں اور تعویل کر کے سمجھائیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ہوائی جہاز ہو سکتا ہے یہ کوئی F-16 ہو یا کوئی اور فائٹر جیٹ ہو, ٹھیک ہے. لیکن بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیں ہر چیز کی تعویل ضروری بھی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم تعویل کے چکر میں پڑھ کے اتنے اپولوجیٹک ہو جائیں کہ لٹرل چیزوں کا انکار ہی کر دیں اور ہم کہیں کہ لٹرل چیزیں ہو ہی نہیں سکتی اور ہر چیز کی تعویل کرنے بیٹھ جائیں. تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے, اچھی اپروچ نہیں ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے لٹرلی گدھا ہو, اس میں کیا حرج ہے؟ بہت عجیب و غریب چیزیں ہوں گی اس دور میں, اور دجال آئے گا ہی تب جب لوگوں کا میجک سے مطلب ایسا دور چل رہا ہوگا جو انتہائی ریشنلٹی کا دور ہوگا. اسی میں ہی تو دجال آ کے کمال لگے گا.
جیسے میرے ایک اسکالر دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دجال اگر پرانے ٹائمز میں آ جاتا نا، جب میجک بہت کامن تھا، جب یہ جن بھوت بہت کامن تھے، کسی دور میں تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو لوگوں نے کہنا تھا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہیں چیز. وہ آئے گا ہی اس دور میں جب انتہائی ریشنلٹی کا دور ہوگا اور یہ چیزیں بڑی ایریلیونٹ لگیں گی. ہو سکتا ہے وہ واقعی گدھا ہو لٹرل، تو لوگوں کے لیے بڑی عجیب چیز ہوگی. دیکھیں ہوائی جہاز ہوا تو وہ تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو کہیں گے ہوائی جہاز تو بنا لیتے ہیں لوگ، اس میں کیا کمال ہے. لیکن کوئی گدھا واقعی آ گیا، تلسماتی سا گدھا، تو لوگ حیران ہو جائیں گے. تو دیکھیں لٹرل چیزوں کا انکار نہ کریں، لٹرل چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی فزیکل اپیرنس کے اس کے ماتھے کے درمیان، اس کے جو ہے ماتھے پہ کافرا لکھا ہوگا اور جوائنٹ ٹوگیدر کاف فے را، اور ایوری مسلم لٹریٹ یا لٹریٹ اس کو دیکھ لے گا، اس کو پڑھ لے گا. Another of his character will be that he will be sterile، بانج ہوگا، will not children born to him. ڈاکٹر حماد لکھوی ماشاءاللہ میرے استاد ہیں، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ ایسی کوئی حدیث ملتی ہے کہ اس کے ماں باپ ہوں گے، وہ پیدا ہوگا. ان کا میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا ایک آنسر ہے. تو اگر آپ کے کوئی علم میں ہو، آڈینس کے علم میں، تو ضرور بتائیے گا. لیکن یہ کہ میں نے بھی سرچ کرنے کی کوشش کی، ایسی کوئی حدیث نہیں ملی کہ وہ دوبارہ سے پیدا ہوگا یا اس کے ماں باپ ہوں گے. زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس جزیرے میں ہے اس کے اندر جزیرے میں زنجیروں کو توڑ کے ایک دم باہر آ جائے ایز اے ینگ مین. اور ظاہر ہے جس جزیرے میں وہ ہے، اللہ رب العالمین ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ٹائم، ظاہر ہے ٹائم از ریلیٹو، اس کے لیے ہو سکتا ہے ٹائم رکا ہو وہیں پہ ہے اور وہ بوڑھا نہیں ہو رہا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ہے، اللہ جو چاہے کرے. تو زیادہ چانسز یہی ہیں، بلکہ اوتھینٹک اوپینین یہی ہے کہ وہ بس زنجیریں توڑ کر باہر آئے گا. امام مہدی کا جب وہ سنے گا غصے میں باہر آ جائے گا اور پھر اس کا ظہور ہو جائے گا پراپر، اور پھر وہ 40 دن سٹے کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس حدیث میں فرمایا، میں آپ کو سامنے اب تمام حدیث رکھتا ہوں، میں نے تمہیں اتنا زیادہ بتا دیا ہے فالس مسیح کے بارے میں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ بتا دیا تم لوگوں کو، کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ شاید بھول نہ جاؤ یا سمجھ نہ پاؤ. تو میں تمہیں کچھ اور باتیں ریوائز کرواتا ہوں. وہ کیا ہے کہ بے شک جو فالس مسیحا ہے وہ ایک شارٹ سٹیچرڈ مین ہوگا اور پجن ٹوڈ ہوگا، یہ اس کی نشانیاں ہیں، ٹو دا پوائنٹ. کرلی ہیڈ ہوگا، ود ون آئی دیٹ از بلائنڈ neither protruding nor sunken. If you are confused about him, then know that your Lord does not have one eye. اب یہ بہت ڈیپ سائن ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کانا نہیں ہے، یعنی اس کے مراد یہ ہے تمہارا رب جو ہے وہ ون آئیڈ نہیں ہے، لیکن دجال جو ہے وہ ون آئیڈ ہوگا. اب بہتر اپروچ یہی ہے کہ ہم اس کو لٹرل ہی لیں، آلدو اس پہ بہت سے اوپینین ہیں، لیکن ان اوپینین میں جانا ٹو می ول بی ٹائم ویسٹنگ، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے آپ کو کہا کہ ان ٹاپکس کا مقصد جو ہے وہ لینا چاہیے. تو آپ باقی سن سکتے